استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہوئے یہ دو غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے استغفار کرنے کی جو فضیلت ہے، جو اس کے بینیفٹس ہیں، جو اس کے بے شمار فوائد ہیں، وہ انہیں حاصل ہی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں ہم کئی دنوں سے استغفار کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ ہم تو جس طرح پہلے پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، غموں نے گھیر رکھا تھا، مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، رزق کا پرابلم تھا، ہمارا تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، ہمارا تو کوئی کام بن ہی نہیں رہا۔ ان دو غلطیوں کو آپ چھوڑ دیں، استغفار سے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ آج میں آپ لوگوں کو استغفار کے 5 صحیح طریقے بتانے جا رہا ہوں جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیے گا، استغفار اس کی بہت زیادہ طاقت ہے، یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو شخص استغفار کرے اور اسے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو، وہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہو۔ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے آپ کا، ناممکن سے ناممکن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ممکن ہو جائے تو استغفار کو لازم کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، کیا مطلب ہے کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وہ کسی مشکل میں پھنس جائے، اللہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دے گا۔ اسے غموں پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرمائے گا، غم اور پریشانی اس کے قریب تک نہیں جائیں گے، اور اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ یہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے مجھے مال مل سکتا ہے، دولت مل سکتی ہے، مجھے رزق مل سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی بھی ناممکن کام ہو، آپ سمجھیں کہ اب یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے، آپ استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں، اس کی برکت سے وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اس طرح کی کئی واقعات، کئی سٹوریز ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں۔ جس طرح کے ایک مشہور و معروف واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل کا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ آپ کہیں سفر پر تھے، ایک جگہ مسجد میں قیام کرنے کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں نہیں رکنا آپ نے۔ ایک شخص نے کہا کہ جناب آپ میرے مہمان بن جائیں۔ وہ شخص حضرت امام احمد بن حنبل کو اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ جب وہ شخص آٹا گوندنے لگا تو استغفار کرنا شروع کر دیا اس نے۔ وہ جب بھی دیکھتا ہے کہ استغفار کثرت کے ساتھ کر رہا ہے، استغفار کی کثرت کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس شخص سے پوچھا کہ استغفار کرنے کا کوئی فائدہ بھی تمہیں ملا ہے؟ یہ جو تم استغفار کثرت کے ساتھ کرتے ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی ملا ہے اب تک؟ اس نے کہا اس کے بے شمار مجھے فائدے ملے ہیں۔ میں پہلے غریب تھا، میرے پاس مال و دولت نہیں تھا، اب میرے پاس مال و دولت ہے۔ میں پہلے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان تھا، اب میرے رزق میں فراوانی آ چکی ہے، میری ہر خواہش استغفار کی برکت سے پوری ہو چکی ہے سوائے ایک خواہش کے۔ امام نے پوچھا کہ وہ ایک خواہش کون سی ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی؟ اس شخص نے کہا کہ جناب ایک خواہش جو اب تک پوری نہیں ہوئی یہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین ہیں، میری خواہش ہے کہ زندگی میں ان سے ملاقات ہو جائے، لیکن یہ اب تک خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے شخص کہ میرے پاس کوئی مجھے تیرے پاس کوئی کھینچ کر، زبردستی کھینچ کر کوئی تیرے پاس لے آیا، تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، میرا نام ہی امام احمد بن حنبل ہے۔ تو استغفار سے ناممکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں، استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 سے 100 بار دن میں استغفار کرتے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ گناہگار شخص کرے جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں وہ خود دن میں 70 سے 100 بار استغفار کر رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ مجھے اور آپ کو کتنی بار استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کو لازم کر لیں۔ استغفار سے آپ کے کوئی بھی پرابلم ہے، رزق کا پرابلم ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار نہیں چل رہا،
اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، استغفار کو لازم کر لیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو استغفار سے نہ بن جائے۔ بہت سے لوگ جب استغفار کی فضیلت سنتے ہیں وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر استغفار استغفار یا استغفار استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ استغفار اور استغفار کوئی تسبیح نہیں ہے۔ استغفر اللہ بھی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے یہ تو سمجھنا چاہیے نا پہلے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنا اور آئندہ عزم کرنا کہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں، یہ آپ اپنی زبان میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ جتنے بھی میں نے گناہ کیے جان بوجھ کر کیے یا غلطی سے ہو گئے، یا اللہ تمام پر میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اے اللہ میں آئندہ عزم کرتا ہوں کہ میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر توبہ کرے، یہ استغفار ہے۔ استغفار کے بہت سے کلمات ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے۔ اسی طرح نمبر 2 پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ 3 مرتبہ کہہ لے، فرمایا اگر وہ جنگ کے میدان سے بھی فرار ہوا، اللہ پھر بھی اس کی بخشش فرما دے گا، پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جنگ کے میدان سے فرار ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، چاہے وہ جنگ کے میدان سے ہی کیوں نہ فرار ہوا ہو۔ نمبر 3 پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اسی طرح رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی استغفار ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہے۔ اور سید الاستغفار، اس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ استغفار کا سردار ہے، یہ تمام استغفار کا سردار ہے، یہ سید الاستغفار ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لے، فرمایا شام تک اگر اسے موت آ گئی دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر شام کے وقت پڑھ لیتا ہے، صبح تک اسے موت آ گئی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، یہ تمام استغفار کا سردار ہے، یہ سید الاستغفار ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کا مقصد اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہے۔ تو کسی بھی آپ اپنی زبان میں، اگر آپ کو یہ نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زبان میں اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہے استغفار۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔